بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، روز اول میں چمکا ہمارا نبی، روز اول میں چمکا ہمارا نبی۔ بزم سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سب مشعلیں، شمع لے کے آیا ہمارا نبی۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا لفظ ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ وہی آخر، وہی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ اور سنیے، حق تو اے ہے کہ اس کو خدا مل گیا، حق تو اے ہے کہ اس کو خدا مل گیا، عشق احمد میں جو مبتلا ہو گیا، حق تو یہ ہے کہ اس کو خدا مل گیا، عشق احمد میں جو مبتلا ہو گیا، حق تو یہ ہے۔ اور سنیے، دل میں عشق نبی شرط ایمان ہے، دل میں حب نبی شرط ایمان ہے، دل سے حب نبی کو نہ کم کیجئے، ہر دعا بے اثر ہو کے رہ جائے گی، ہر دعا بے اثر ہو کے رہ جائے گی، چاہے جتنی خدا کی قسم دیجئے، ہر دعا بے اثر ہو کے رہ جائے گی۔ تو ماہ ربیع النور کا 2022 جو ہے اب عنقریب ہے، تو ہمارے لیے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں عشق نبی کا، کہ ہمارے دل میں حب نبی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے ہیں، عاشق نبی میں سے ہیں، لیکن یہ زبانی دعویٰ نہیں چلے گا، ہمیں عمل کے میدان پہ آنا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث کتاب التوحید میں حضور نے فرمایا، میری ساری امت جنت جائے گی سوائے ان کے جس نے نہ مانا۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کس کی ہمت ہے کہ وہ نہ مانے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مانا، جس نے میری سنت کو نہ اپنایا اس نے انکار کیا، نہ مانا۔ تو حضور کی سنت کو اختیار کرنا ہی اصل چیز ہے، اور اس کی ہمیں حکم کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے آتی ہے۔ قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور جو تم میں حکومت والا ہے، قاضی القضہ ہو یا بڑے امام، وقت کے بڑے امام ہو یا حکومت والا ہو، امیر المومنین ہو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس کے بعد بول رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کوئی تنازع ہوا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پلٹو اللہ اور رسول کے طرف۔ تو یہ حکم ہے، اور اس حکم کا ہمیں قرآن میں قیامت میں حساب مانگا جائے گا کہ تم نے حکم کو مانا کہ نہ مانا، سنت کو مانا کہ نہ مانا۔ اور اس میں پھر حضور کی اور سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے کا آپ نے فرما دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے، کتاب علم و فہم دین، حدیث نمبر 2676، مشکات کی حدیث نمبر ہے 165، ایمان کا بیان، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 4607، سنتوں کا بیان۔ ان تینوں حدیث میں سیم ہے، اور حضور نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ، تم پہ لازم ہے میری سنت اور میری خلفائے راشدین کی سنت۔ تو 4 خلیفہ کے سنت بھی ہم پہ لازم ہو گئے حضور کے حکم کے مطابق۔
فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین والمہدیین۔ تو اب آئیے میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا تھا کیا تھا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے کافی ہے اللہ، بہترین کام بنانے والا ہمارے لیے کافی اللہ ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں حدیث نمبر ہے 4564 کتاب قرآن کی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے بہترین کام بنانے والا اللہ ہے۔ اور آئیے ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3524 کتاب چیپٹر ہے مسنون ادیہ و اذکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہم سورہ اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الحی القیوم۔ تو یہاں بھی وہی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ حضور یہ دعا اکثر پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ اور ایک دعا حضور پڑھتے تھے، یہ ہے آپ کی سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 میں مل جائے گا، آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے قلب کو نہ پھیر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمارے طرف رحمت کی نظر کر، اور انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، وہاب ہوتا ہے دینے والا، یہ اللہ کا نام ہے، دینے والا کون ہے؟ داتا بھی وہی ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو انک انت الوہاب، یہ قرآن کی دعا ہے، آیت ہے، ربنا یا اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر، کیوں نہ دو کاتب وہی بھی مرتد ہو گئے، اسلام میں آنے کے بعد بھی دل کا حال، اللہ کا اور ایک لقب ہے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا بدلنے والا، بدیع السماوات والارض، وہ بدلتا رہتا ہے، چینج ان کنکمیٹیڈ ٹو لائف، چینج جو ہے بدلتا رہتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم تھنگس ایوالوڈ اینڈ گیٹ ریفائنڈ، تو چینج از کنکمیٹنٹ ٹو لائف، چینج بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا بھی ایک صفت ہے، نام ہے بدیع، اللہ جو ہے زمین آسمان کا ہر چیز بدلتا رہتا ہے، بدیع السماوات والارض۔ تو حضور یہ دعا پڑھتے تھے، اے رب ہمارے قلب کو نہ بدل، کیوں نہ آخری دم تک ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب ہونا ہے۔ تو دو کاتب وہی، میں یہاں وقت زیادہ نہیں میں بتاتے چلوں، دو کاتب وہی، ایک عیسائی تھا، وہ حضور کا کاتب وہی تھا، لکھتا تھا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا، بھاگ گیا، تو حضور نے اس سے بد دعا دی، تو اس کا لاش بھی زمین نے نہیں لیا، ایک بار 2 بار 3 بار گاڑ گئے، بعد یہ پھر ٹاپک بدل جائے گا۔ دوسرے ہیں ہمارے بخاری نسائی شریف میں حدیث نمبر ہے 4074 حدیث نمبر ہے 4074، حضرت عبداللہ بن شعد بن ابی شرح، یہ بھی کاتب وہی تھے، حضور کے منشی تھے، اور انہوں نے بھی کفار سے جا ملے، تو حضور نے فتح مکہ کے دن بولے تھے ان کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دینا، لیکن حضرت عثمان غنی نے ان کو بچایا اور ان کا معافی مانگی، اور پھر یہ دوبارہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ کاتب وہی بھی مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہ قلب کو نہ بدلے۔ اچھا، دوسری دعا آ جائیے جو حضور ہمیشہ پڑھتے تھے، یہ بھی قرآن کی دعا ہے، سورہ بقرہ آیت 201، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمارے دنیا کو میں بھی خیر عطا فرما دے، ہر بھلائی عطا فرما دے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہماری دنیا میں ہر بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہر بھلائی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار۔ اور آئیے آگے میں بتاتا رہتا ہوں، اور یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 7395 7394 7394 اور 7395، یہ 2 حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں بھی یہ ہے 3401 کتاب مسنون دعا و اذکار، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التوحید 7394 7395۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور تیرے نام سے جیتا ہوں،
اور جب سو کے اٹھتے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب سو کے آپ اٹھتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے حیات دی، بعد ما اماتنا، موت کے بعد۔ سو جانا بھی ایک مر جانا کے مطابق ہے، طرح طرح کے خواب آتے ہیں اور اس پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ آتے ہیں، اور اچھی خواب اللہ کی طرف سے بھی حدیث ہے، بری خواب شیطان کی طرف سے۔ تو وہ ٹاپک سے میں نہیں بھٹ رہا ہوں، آپ اس میں سنیے۔ حضور یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں حیات دی، مطلب زندہ کیا، بعد ما اماتنا، موت کے بعد مطلب نیند کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے، اور میں آگے چل کے بتاتا رہوں گا۔ تو اس میں جو ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، اور ہمارا عموماً یہ طریقہ ہے، ہم لوگ کو حکم کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، فإن وأولی الامر منکم، اور تم میں جو حکومت والا ہے، فإن تنازعتم فردوا إلی اللہ والرسول، پھر جب کوئی تنازع ہو تو پلٹو اللہ اور رسول کے طرف۔ تو ہم جب سو کے اٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے پیر کو بلاتے ہیں، جو جس پیر کے قریب میں ہے اس پیر کو بلاتا ہے، کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد پکارتا ہے، تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے ولی برحق ہیں، اللہ کے ولی قیامت میں ان کی بڑی جو ہے، اللہ کے ولی برحق ہیں، اللہ کے ولی میں بعد میں بتاؤں گا، مختصر بتاتا ہوں۔ قیامت میں بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التوحید، تم کیا لڑ رہے ہو؟ اس دن اللہ کے ولی اللہ سے تمہارے لیے مکالمہ کریں گے اور بولیں گے ہمارے کچھ بندے جہنم میں چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ پھر فرمائے گا جاؤ نکالو، جس کے پاس کھجور کے برابر ہوگا، پھر جس کے پاس جو کے برابر ہوگا، پھر جس کے پاس رائی کے برابر ہوگا، ایمان اس کو نکال کے لائیں گے جہنم سے۔ تو اولیاء کرام جائیں گے، وہ کیا جہنم میں ڈوبیں گے؟ غوطہ لگائیں گے؟ نہیں، وہ غوطہ نہیں لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر بھیجے گا ان کو، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کی لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے جہنم کو حکم دے گا کہ ان کے چہرہ نہ جلاؤ، تو چہرہ نہ جلے گا، تو یہ نکال کر لائیں گے۔ تو اللہ کی ولی کی بڑی عظمت ہے، بڑی کرامت ہے۔ تو حضور بھی تین مرتبہ شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، اولیاء کرام بھی کریں گے، لیکن ہمیں پکارنا صرف اللہ کو ہے، جو حضور نے ہمیں سکھایا۔ کوئی وقت کا کتنا بڑا ولی ہو جائے اس کو پکارا نہ جائے گا، غیب میں جو پکارا جائے گا صرف اللہ کو پکارا جائے گا، غیب میں، حاضر میں نہیں۔ حاضر میں تو ہم اپنے ابا کو پکارتے ہیں، امی کو پکارتے ہیں، اپنے سرونٹ کو پکارتے ہیں، پانی دے دو ادھر۔ غیب کا مالک یہ لوگ نہیں ہیں، غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ غیب میں کوئی اڑ کے نہیں آ سکتا، اللہ جسے چاہے گا پھر وہ فرشتے کے ذریعے کام کرے، غیب کے مالک اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول یہی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی، سو کے اٹھتے وقت، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی۔ تو ہمیں حضور کی پیروی کرنی ہے۔ اور دعا بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ کی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد، یہ تین دعا پڑھ کے سوتے تھے۔ یہ حدیث نمبر آپ کو ملے گا ترمذی شریف، حدیث نمبر 3402، کتاب مسنون ادعیاء و اذکار، بخاری شریف میں 5017، کتاب قرآن کی فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تھے تو آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں پڑھ کے دم کرتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ جا پاتا تھا۔ اور جب مرض کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابھی بخاری شریف کی حدیث ہے 5016، تو جب حضور پڑھ نہ پائے، ہاتھ ہلا نہ پائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پہ یہ تین دم کر کے دم کرتے تھے۔ دم کرنے کے بعد میں پھر جو ہے پھر آپ کے ہاتھ میں بدن سے پھراتے تھے۔ تو یہ حضور کا معمول تھا۔ تو آج کے دن میں بھی ہر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہ سب سے بہترین دعا ہے، یہ دعا پڑھیے، اے اللہ کے ہم سپرد کر دیے، قل اعوذ برب الفلق، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آسمان کی ساری برائیوں سے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آدمی نما شیطان جو ہے اس کے سارے پریشانی سے، تو اللہ کا ہم سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو ہمیں جو پیروی کرنی ہے، ہمیں جو دعا کرنی ہے غیب میں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ سے کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے غیب میں، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے ولی کوئی کتنا بڑا ہو جائے، غیب میں اسے نہ پکارنا۔ غیب کا مالک عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، غیب جو ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے،
ظاہر میں بیٹھا ہوں، میں کسی کو روپیہ دے سکتا ہوں، چائے پلا سکتا ہوں، یہ میری قدرت ہے، لیکن غیب میں کوئی کام کرنا، کوئی بیمار ہو گیا اس کو مدد کرنا، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اس غیب میں کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے، اور شرک سے بچنا ہمیں ضروری ہے۔ اور میں بتاتا چلوں گا آپ لوگ کو، جو ہمیں جو حکم ہے قیامت کا دن جو ہے، ہمیں حساب کتاب جو ہوگا ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ہوگا۔ اللہ کے ولی برحق ہیں، اللہ کے نبی برحق ہیں، لیکن قیامت کا دن ہمارا حساب کتاب اللہ سے اکیلے میں ہوگا، تنہا ہوگا، اور وہاں پوچھا جائے گا جو قرآن و حدیث میں حکم ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم کو پوچھ دے اللہ میں اتنا نعمت دیا تھا تو نے کیا کیا، تو آدمی پھنس گیا، جو پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور میں بتا رہا ہوں جو یہ ہے آپ کے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس دن ہر ایک کو اللہ کے حضور اکیلے حاضر ہونا ہوگا، نہ حضور آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ کے کوئی پیر صاحب ساتھ ہوں گے، نہ کوئی اولیاء کرام ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ شفاعت کریں گے، کٹ کے جل کے مرنے کے بعد۔ اب کون کتنا دن جہنم میں جائے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو جہنم سے بچ گیا وہی کامیابی ہوا، کیوں نہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، قرآن بتا دیا۔ اب اس پہ آپ لوگ دماغ PhD مت کرو، 50,000 سال جتنا لمبی ہوتی ہے اتنا لمبا چلتا رہے گا، اور جنتا وہیں پر جہنم میں ڈوبتا رہے گا۔ اور دوسری بتا دوں، جو پل صراط ہے، پل صراط بھی امت محمدی کے لیے بنایا جائے گا۔ جو اصل مومن ہے وہ بچ جائے گا، اور جو منافق ہے کٹ کے گرے گا۔ اور قیامت کے دن سارے حدیث میں یہی ہے، تمام امت محمدی، وہ چاہے کسی فرقہ کا ہو، سب ایک لائن میں ہوں گے، جو اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا، اور پل بچھایا جائے گا، اور حساب بھی ہوگا۔ اور ایک پل میں جو بچے گا، کون بچے گا؟ جو مومن ہوگا۔ اسلام میں صرف 2 ہی ہے، ایک ہے اہل سنت، دوسرا ہے اہل بدعت۔ تو آدمی کو ہر دن سوچنا چاہیے ہم کوئی بدعت کا کام کر رہے ہیں جو قرآن حکم اللہ اور رسول کے اس میں نہیں ہے۔ کسی پیر صاحب کے بات میں مت جائیے، اللہ اور رسول، دین جو ہے اللہ اور رسول کا ہے، قرآن و حدیث جو آپ کو وہ ہوا۔ آپ پیر صاحب کی بڑائی کریں، وہ اس دن پیر صاحب نہیں ہوں گے۔ پیر صاحب کب آئیں گے؟ شفاعت کریں گے۔ آپ جب جہنم میں جلو گے، کوئی 1000 سال جلے گا، کوئی 500 سال جلے گا، کوئی 100 سال جلے گا، کوئی 50 سال جلے گا، ایک دن جلنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اور فرما رہا ہے، سنیے مومنوں پر کتنا احسان کر رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 185، یہ سورہ نمبر ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 3، آیت نمبر 185۔ فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے جہنم سے بچ گیا اور جنت پہنچ گیا اس نے بڑی کامیابی کی۔ اور جنت سے پہلے پل صراط بچھایا جائے گا، پل میں سارے جائیں گے، سارے امت محمدی کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے کسی فرقہ کا ہو۔ اب وہیں پر ٹیسٹ ہے، جو اہل سنت ہوگا، جو کتاب و سنت کا پابند ہوگا، میں نے جتنا دعا پڑھا، جو اس کا پابند ہوگا وہ نکل جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرائے گا، کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دے گا، وہ نکل جائے گا۔ اور جو آپ کے عقائد میں بدعت ہوگا، بدعت 2 طرح کے، ایک کام میں بدعت، دوسرا عقیدت میں بدعت۔ بدعتی جو ہے وہ کٹ کے گرے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ پھر جہنم میں جلے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا 3 بار اولیاء کرام شفاعت کریں گے، 3 بار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر اللہ کا شفاعت بھی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک، اللہ فرمائے گا قسم ہے میری رب کی، قسم ہے میری عزت کی، وہ اپنے دست مبارک ڈال کے جل کے کوئلے ہو گئے ہوں گے، ان کو نکالے گا۔ تو اصل ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا۔ عید میلاد النبی آ رہا ہے، آپ جشن منائیے، نبی کا ذکر کرنا، نبی کا میلاد کرنا، یہ عین اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں بارہا اللہ نے ارشاد کیا نبی آنے سے پہلے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور ہم نے جب تمام پیغمبر سے ان کا عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ تم اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ میں جب اللہ نے تمام انبیاء سے ان کا عہد لیا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں کتاب و حکمت، پھر آئے گا ایک رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو اس پہ تم ایمان لے آنا ہے۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، تمام انبیاء کی روح سے لے، جیسا لے جو اللہ اس کی شان کی لائق ہے، تو اللہ نے عہد لیا۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، حضور کا آنے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے تمام انبیاء سے کہ آئے گا ایک رسول جو تمہاری تصدیق کرے گا ساری کتابوں کا۔
تو اس پر تم ایمان لے آنا۔ تو ذکر میلاد مناؤ، آپ نعت پڑھتے ہوئے آؤ، جلوس نکالو، پیدل چلو، نعرہ لگاؤ، یہاں تک ٹھیک ہے، ڈی جے مت بجاؤ، ڈی جے میں مت ترکو، یہ پھر اسلام کا ممانعت ہے، اسلام میں ڈی جے کے ساتھ ڈینس کرنا یہ حرام ہے، آپ پھر پھنس جائے گا بندہ۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا، اس دن کسی کو چھٹکارا نہیں، اس دن جو ہے یہاں تک کہ آپ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے اس دن پریشانی میں ہوں گے۔ پریشانی میں کیا ہوں گے وہ؟ یا اللہ تیری پناہ بولتے ہوں گے۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان کے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ہم ضرور رسول سے پوچھیں گے۔ رسول سے بھی پوچھنا ہے کہ رسول جو آیا ہے وہ اللہ کا ایجنٹ بن کے آیا، اللہ کے طرف سے آیا، اللہ کا دین پھیلانے، تو اس نے دین پھیلایا کہ نہیں، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کا دن شروع ہی ہوگا حضور کی شفاعت سے، یہ اللہ نے انہیں بخشا ہے، تو رسول سے بھی اللہ پوچھے گا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، حجۃ الوداع میں حضور، آخری لائن بتا رہا ہوں، آپ نے صحابہ کرام سے بولے کیا کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے دین بتایا کہ نہیں بتایا، تو اس پر تم کیا بولو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تم کیا بولو گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہم ضرور بولیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا رسالت کا آپ نے۔ تو حضور نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو حضور نے یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، جس کو اللہ چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا، جس کو پکڑ لیا وہ پکڑ میں آ گیا۔ اللہ کے ولی شفاعت کریں گے 3 مرتبہ، حضور 3 مرتبہ شفاعت کریں گے، لیکن یہ سب بعد میں ہوگا۔ اور کتنے جہنم میں جائیں گے؟ جس نے باپ ماں اپنے والدین کا حق ادا نہ کیا، قرآن میں حکم ہے ان سے اف تک نہ بولو، جس نے بولا، جس نے ان پر ظلم کیا، تو اس کو والدین آئیں گے، آتے ہی انہوں نے کیا کریں گے؟ آپ کا سارا نیکی لے لیں گے، پھر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی، پھر باقی کی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے مقتول جو ہے قاتل کا گلا پکڑ کے اٹھے گا، اور والدین اگر آپ سے آپ کا چھین لیں تو پھر جہنم میں جلنا ہے۔ شفاعت ہوگی، جس کی ایمان ہوگی اس کو شفاعت ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر میں بعد میں مختلف ٹاپک پہ پھر میں بعد میں کرتا رہوں گا۔ ایک چیز میں بتاتے چلوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سارا دعا آپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وہ سارا دعا بتایا۔ تو دوسری ہے، آئیے قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، یہ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، کنز الایمان سے میں مطلب بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ پوچھ رہا ہے قرآن میں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خدا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، لاچار کی کون سنتا ہے؟ غیب میں سب اللہ، جب ایک پریشان حال ہوتا ہے وہ کس سے دعا کرتا ہے؟ یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، سارا دعا اسلام میں اللہم سے ہے، یا اللہ، درود شریف بھی پڑھتے ہیں اللہم، یا اللہ نبی پر رحمت بھیج، ہر دعا اللہم سے ہے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے علماء کی طبقہ بھی ایسا ہو گئی ہے، دعا سارا اللہ سے کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ دعا عبادت ہے، دعا کرتے کرتے پھر بیچ میں آپ پڑھ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، حضرت علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ ہے۔ کیا بولا اس نے اللہ نے؟ یہ سورہ نمل، حضرت علی کو یا علی آپ ادب سے احترام سے پکار سکتے ہیں، یا غوث اعظم احترام سے ادب سے پکار سکتے ہیں، لیکن مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے غیب میں ہوگی، مدد صرف اللہ سے ہوگی، یا علی مدد نہیں ہوگی، یا علی مشکل کشا نہیں ہوگی، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد بھی نہیں ہوگی، کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا، یہی قرآن فرما رہا ہے۔ میں نے آگے سارے دعا کا حضور جب اٹھتے تو اللہ کا شکر کرتے تھے، اور یہ بتا رہا ہوں، یہ کنز الایمان سورہ نمل سورہ نمبر 27، جس کو شک ہے وہ دیکھے، مطلب میننگ والا جو ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے، کون؟ اللہ، جب اسے پکارے دور کر دیتا ہے برائی۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے، کوئی اور الہ ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، بتاؤ، جواب دو۔
اور کسی ولی کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے اس کو پکارا نہیں جائے گا. ولی کا جو اللہ کے وہ برگزیدہ بندہ ہے اس کو الگ دیا ہے. اور دوسری آیت بتائیے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 63 میں آ جائیے. یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی و تری میں، اوروں کے جو ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ، یہاں بھی وہی ہے آیت نمبر 63 میں، الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اور آ جائیے اس کے نیچے میں، اور آ جائیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. اے محبوب جب میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اور ابراہیم علیہ السلام سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39 میں، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا ہے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء. اور ہم بھی پڑھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی، جو ہم نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لی. تو دعا صرف غیب میں جو دعا ہوگی وہ اللہ سے ہوگی، کسی ولی سے مدد نہیں ہوگی، حضور سے کسی سے بھی مدد نہیں ہوگی اللہ کے علاوہ. حضور بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے. تو جس نے قرآن اور حدیث اور سنت کو اپنایا وہی اہل سنت ہے، نہیں تو اہل بدعت ہے. سارے حدیث کی کتاب میں لکھا ہے قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروپ ہوگا، کافروں کو تو پہلے ہی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کافر آئیں گے، پیاس، ان کو اب ایک ندا ہوگا کہ تم جو جس کو پوچھتا تھا وہ اس کے طرف لائن بن جائے، تو سارے لائن ہو جائیں گے. امت محمدی ایک لائن ہو جائے گی جو اللہ کو مانتی تھی، اور چاہے کسی فرقہ کا ہو، کسی بھی فرقہ، کسی بھی طبقہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور کسی بھی طبقہ وہ ایک لائن میں آئے گا. ٹیسٹ تو اس کی بعد میں ہوگی، پل صراط میں جب پل بچھایا جائے گا مسلمانوں کے لیے. تو پہلے کافروں کو اللہ پوچھے گا تم کس کو پوچھتے تھے، کوئی بولے گا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتا تھا، کوئی سورج پوچھتا تھا، کوئی. تو اللہ تعالیٰ بولے گا تم کیا چاہتے ہو؟ نہ ہم کو پانی پیاس لگی ہے. تو جہنم کو سمندر کا شکل میں لایا جائے گا، ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. کافر تو پہلے ہی گئے. اور پل بچھایا جائے گا امت محمدی پہ. حساب ہوگا، اور حساب سب کو اکیلے دینا ہے اللہ کے حضور. حساب سب کو اللہ کے حضور اکیلے دینا ہے. اور جس نے جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو پکڑ میں آیا تو اس کے لیے تو بڑی مشکل ہے. شفاعت ہوگی، رسول کی شفاعت ہوگی، اولیاء کرام کی شفاعت ہوگی، سب کی شفاعت ہوگی. لیکن اللہ سے جو حساب کتاب ہوگا آپ کا، اس وقت آپ رہو گے، اللہ رہے گا. بولتے ہیں نا کرو مہربانی تم اہل جمی پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو سب سے مہربانی کرو، سب سے اخلاص سے رہو، اور سب کی خلق خدا کی خدمت کرو. وہ کس کا بھی ہوئے، بندہ اللہ کا ہے نا، خلق خدا کا خدمت کرو. تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس دن ہر ایک اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، اکیلا حاضر ہوگا. جس کو شک ہے وہ کنز الایمان پڑھے. یہ نہیں کہ میں ادھر سے ادھر سے بول رہا ہوں، کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کا ہی بول رہا ہوں. اور اس میں یہ ہے، نہ کوئی پیر صاحب آئے گا نہ حضور آئیں گے، یہ آئیں گے سارے. شفاعت ہوگی بعد میں، شفاعت ہوگی بعد میں. تو اللہ تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی، ہمیں اہل سنت بن کے رہنے کی توفیق کرنا. ہم اس پیر کے گروپ، اس پیر کے گروپ، اس پیر کو گروپ کہیں جانے کا حکم نہیں ہے. تم جو ہے اپنے باپ ماں کے قبر میں جاؤ، ایصال و ثواب کرو. اگر دنیا میں ان سے آپ نے بدسلوکی کی، ہر دن قبر جاؤ، جمعرات کو قبر جاؤ، جمعہ کو قبر جاؤ، قبر میں جا کے ان کے لیے مغفرت کا دعا مانگو، اور اللہ سے بولو کہ کل جب قیامت میں اٹھائے تو ہمیں ماں باپ کے حقوق سے سبکدوش کر دے. کیوں نہ اگر ان کا حقوق باقی رہا، وہ سارا نیکی لے جائیں گے اور تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حقوق العباد میں کوئی نہیں بچائے گا، نہ پیر نہ ولی. یہ بچائیں گے بعد میں، تم جل کے کوئلہ ہوگے، راکھ ہوگی، جس کا جو قسمت میں لکھا ہوگا. تو سب سے پہلے پڑوس بھی آپ کو لے لے گا حق، باپ ماں لے لیں گے. تو قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا. تو ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور جو حکومت والا ہے، حکومت والے میں خلفائے راشدین آتے ہیں، کیوں نہ حضور کا حکم ہے نا، میری سنت مانو. فعلیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین و مہدیین. تو ہمیں اہل سنت بن کے رہنا ہے، اور اپنے والدین کا حقوق ادا کرتے رہو. پکڑ میں آ گئے تو اس دن کوئی نہیں بچائے گا. اور اللہ کی جو حق ہے، جو فرض ہے، فرائض کو آپ کرتے رہو. اب اس پیر کے درگاہ میں گئے کہ نہیں، ان کا عرس میں گئے کہ نہیں، یہ پوچھا نہیں جائے گا، نہ آپ سے پرسش ہوگی. ہاں، آپ کا باپ ماں کا، والدین کا اگر حق باقی ہے تو والدین آپ کے نیکی لے لیں گے، آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے.
ان کے قبر میں جاؤ، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضور کی حدیث ہے جب آدمی مر گیا اس کا نامہ اعمال منقطع ہو گئی، کینسل، رک گیا، اور 3 چیز سے اس کو جو ہوگی فائدہ پہنچے گی۔ سب سے پہلے اگر وہ کوئی ثواب جاریہ کام کر کے گیا ہوگا، وہ علم پھیلایا ہوگا جو دوسرے کو اس سے نفع پہنچے، اور تیسرا اس کا نیک بیٹا جو اس کے حق میں دعا کرے۔ تو اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے قیامت کے دن حضور کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اور ہر 1000 کے بدلے پھر 70,000 جنت میں ڈالے گا۔ تو حضرت عکاشہ رضی مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا اے عکاشہ تو بھی ان میں ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابو عبادہ قجرت کے جو بڑے صحابی تھے انہوں نے بولے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، آپ نے فرمایا عکاشہ نے پہل کر لی، ڈپلومیٹک بولا آپ نے 4 قیامت تک آنے کے لیے رکھا، میرے امت میں 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ کل قیامت میں جب مجھے اٹھا تو مجھے ان 70,000 کے پیچھے کھڑا کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا حدیث جو برحق ہے 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے، اور ہر 1000 کے بدلے پھر 70,000 جائیں گے، تو یا اللہ تو مجھے ان کے پیچھے کھڑا کر دے۔ یا اللہ تو مجھے ان کے پیچھے اگر ان کے پیچھے کھڑا ہو گئے تو آپ کا بیڑا پار، تو یہ اللہ کھڑا کرے گا نا۔ اور اللہ سے دعا مانگتے رہو یا اللہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے، کہ اللہ ہی ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اولیاء کرام اٹھائیں گے لیکن جس کو اللہ حکم دے گا اس کا بدن نہیں چلے گا۔ تو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار نماز کے بعد صبح شام پڑھو، انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ ماہ ربیع النور کا موسم ہے، حضور کی ذکر، حضور کی نعت آپ پڑھتے رہیے، حضور کی ذکر میلاد کرتے رہیے۔ میلاد کرنا عین اللہ کا سنت ہے، اللہ نے حضور کا آنے کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم۔ تو ذکر میلاد منانا اللہ کا سنت ہے، ذکر میلاد منائیے لیکن ڈی جے میں مت ناچیے، اور اسلام کے پابند ہو جائیے، سنت اہل سنت بن جائیے، اہل بدعت میں سے نہیں۔ اہل بدعت جو جس طرح کا ہی بدعت ہوگا، دوسرے فرقہ میں کوئی بھی بدعت کام کیا یا بدعت عقیدہ رکھا تو کٹ کے گرے گا، پل صراط میں بچے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے بات کہی اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میں نے جو یہ بات آپ لوگ تک پہنچائی اس کے صدقے اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ ہم بھی خاکسار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔